رسوائی ہوگی، یہاں 4 آدمی جان جائیں تو ہم اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ادھر سے جاؤں گا تو ابھی کوئی اس بات کا ذکر نہ کر دے، بڑی رسوائی ہوگی۔ ذرا اس دن کے بارے میں سوچیں جب میدان محشر قائم ہوگا، جہاں اگلے پچھلے یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، ان کے سامنے آپ کی برائیاں ظاہر ہوگی۔ رب العالمین آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا تو بتائیے اس وقت ہماری رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، ہم سب کو اپنے کیے دھرے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ ہم نے اپنی اس پوری زندگی میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور کسی انسان کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں، ہلے گا نہیں جب تک کہ اس سے اللہ رب العزت 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں ہر ایک بندے سے میرا رب سوال کرے گا اور ہر بندے کو ان 5 چیزوں کا جواب رب العالمین کی بارگاہ میں صحیح صحیح دینا ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال رب العالمین کی طرف سے ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جو عمر عطا کی تھی، تم 60 سال زندگی گزار کر دنیا میں آ رہے ہو، تم 80 سال زندگی گزار کر آ رہے ہو، تم 50 سال زندگی گزار کر آ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ 60 سالہ زندگی جو میں نے تم کو عطا فرمائی تھی تم نے اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ یہ 60 سال صبح و شام میں نے تم کو دیے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ صبح و شام تم نے کہاں گزارے ہیں؟ تم نے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اپنا کہاں ضائع کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ آپ یہ سوچیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ یہ کہہ دیں گے رب العالمین میں نے اپنی ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے۔ آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کی زبان جھوٹ نہ بول سکے گی۔ اگر آپ کسی طرح کا بہانہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کسی طرح کا بہانہ نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی طرح کا کوئی جھوٹ وہاں لانا چاہیں گے آپ کے یہ ہاتھ گواہی دیں گے پروردگار عالم یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہاتھ جو تو نے اسے تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے دیے تھے اس سے اس نے گناہ کیے تھے۔ یہ پیر وہاں گواہی دیں گے پروردگار عالم یہ پیر تو نے اس کو اس لیے عطا فرمائے تھے کہ ان سے چل کر یہ تیرے گھر کی طرف آتا، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا، نمازیں ادا کرتا، لیکن رب العالمین اس نے ان پیروں کا استعمال تیری عبادت کے لیے نہیں کیا، تیرے گھر کی طرف آنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ رب العالمین اس نے ان پیروں کا استعمال گنہگاری میں استعمال کیا ہے، یہ گناہوں کی طرف جاتا تھا، جوئے بازی کے لیے جاتا تھا، شراب خانے میں جایا کرتا تھا، غرض کے جہاں بھی گناہ کے کام ہوا کرتے تھے یہ ان گناہوں میں اپنے پیروں کا اور ہاتھوں کا استعمال کرتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیا رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا کوئی بہانہ، آپ کا کوئی ہیلا چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتا۔ آپ وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ فلاں دن فلاں وقت تم کہاں تھے؟ آپ کو سچ سچ بتانا ہوگا ورنہ آپ کا جسم آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، ہم مسجد سے قریب بیٹھے رہتے ہیں، موبائل ہمارا چلتا رہتا ہے، ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھ کے نمازی نکل جاتے ہیں لیکن ہمارا موبائل کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ شاید آپ نے بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے روزے کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے حج کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے زکات کے بارے میں سوال ہوگا۔ یاد رکھیں مومنو ان سب کے بارے میں سوال ہوگا لیکن آپ سے آپ کی زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں سوال ہوگا۔
एक एक मिनट के बारे में। आज जो हम जगह जगह बैठकर अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाये करते हैं, गुनाहों में सर्फ करते हैं, आपको एक एक सेकंड का हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर रब्बुल आलमीन की इबादत का वक्त है तो आप उसको उसकी इबादत में लगाने की कोशिश करें, वरना याद रखें कि ये जिंदगी जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, इसके एक एक सेकंड का हिसाब देना आपके लिए भारी पड़ता है। आका दूसरी चीज इरशाद फरमाते हैं, वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु। ये बड़ी अहम चीज है, इसको ध्यान से सुनो। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दूसरा सवाल रब्बुल आलमीन की तरफ से ये होगा कि ऐ मेरे बंदे, मुझे ये बताओ कि जो माल जिंदगी में तुमने कमाया, जो लाखों करोड़ों तुमने जमा किए, तुमने जायदाद जमा की, अच्छे मकान बनाए, बेहतरीन जायदादें, दुकानें, मार्केटें तैयार की, मुझे ये बताओ मिन ऐना इक्तसबहु, वो माल तुमने कहां से कमाया, कहां से तुम्हारे पास आया, वो माल तुमने किस तरह से हासिल किया। आप खूब जानते हैं माल हासिल करने के दो ही तरीके हैं, या तो हलाल तरीका हुआ करता है या हराम तरीका हुआ करता है। अब आपको रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने माल का पूरा हिसाब देना होगा कि आपने ये सारा माल कहां से इकट्ठा किया है, कहां से जमा किया है। सारे माल के एक एक चवन्नी का हिसाब रब्बुल आलमीन की बारगाह में देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आज हम माल कमा रहे हैं तो हमें इस पर तवज्जो देना होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का कोई थोड़ा सा माल हमारे माल में आ रहा है, किसी की नाजायज कमाई तो हमारे पास नहीं आ रही है, किसी का नाजायज पैसा तो हमारे पास नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी का 1 रुपया मार रहे हो, किसी का 100 रुपया मार रहे हो। ये याद रखें, अगर 1 रुपया भी किसी का आपके पास नाजायज आ गया है तो वो आपके लिए हराम है, आप उसको खा नहीं सकते हैं। अगर उसको खाएंगे आपकी इबादतें भी आपके लिए काम ना आएंगी, आपके रोजे आपके लिए काम ना आएंगे। हराम माल खाकर अगर आप इबादतें कर रहे हैं, ऐसी इबादतें रब्बुल आलमीन आपके मुंह पर मारेंगे। आपको शिकायत होती है कि नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए हमारा दिल नहीं लगता, खुशू खुजू नहीं होता। आइए मैं बताऊं, हमारी नमाजों में खुशू खुजू क्यों नहीं होता। अल्लाह के एक नेक बंदे हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम हैं, सारी दुनिया जानती है, वो मजसूब आदमी है, वो अल्लाह का नेक बंदा है। बैतुल मुकद्दस में 40 दिन से लगातार इबादतें फरमा रहे हैं। एक जमात 40 दुर्वेशों की बैतुल मुकद्दस में हाजिर होती है, अपनी नमाज अदा करती है, इबादत करती है, और इबादत करने के बाद जब वो मस्जिद से निकलने का इरादा करते हैं तो उनमें से एक दरवेश कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस मस्जिद के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर कोई एक शख्स और छुपा हुआ है जो हमारे सामने आना नहीं चाहता है। दुर्वेशों की ये जमात जैसे ही इसका जिक्र करती है, उनके जो अमीर थे, जो उनके कायद थे, वो कहते हैं मैं जानता हूं वो कौन है, वो इब्राहीम इब्ने अदहम है, जो 40 दिन से इस मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, बैतुल मुकद्दस में रब की बारगाह में इबादत कर रहे हैं। लेकिन उनको यही शिकायत है कि उनका इबादत में दिल नहीं लग रहा है, इबादत में उनको मजा नहीं आ रहा है। जैसे ही इब्राहीम इब्ने अदहम ने ये सुना, फौरन कोने में से निकलकर उन दुर्वेश के सामने हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली, मुझे ये बताएं कि मेरी इबादत में मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है। वो दुर्वेश कहते हैं, इब्राहीम इब्ने अदहम, मैं तुम्हें बताता हूं कि इबादत में तुम्हें मजा क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारी इबादत में खुजू पैदा क्यों नहीं हो रहा है। वो दुर्वेश कहते हैं, फुला दिन था, बसरा के बाजार में तुमने कुछ खजूरें खरीदी थी, खजूरें जब तुम्हारी तौल दी गई, एक खजूर नीचे गिरी हुई थी, तुमने ये समझा कि ये खजूर भी तुम्हारी है, और तुमने वो खजूर उठाकर अपने थैले में डाल दी और उस खजूर को खा लिया। ऐ इब्राहीम इब्ने अदहम, वो खजूर तुम्हारी नहीं थी,
وہ तुम्हारा माल नहीं था, वो दुकान वाले का माल था, बगैर उसकी इजाजत के तुमने खाया था, तुमने वो एक खजूर नाजायज तरीके से खाई है, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत से खुशू और खुजू को खत्म कर दिया है। जाओ बसरा की सरजमीन पर, अगर उसका मालिक मिले तो उससे माफी मांगो, अगर वो माफ कर देता है तो तुम्हारी इबादत में अल्लाह खुशू खुजू पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम बैतुल मुक़द्दस से निकलते हैं, बसरा की सरजमीन पर हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद दुकान के मालिक के पास जाते हैं, मालिक से मुलाकात करते हैं, उसे वो दिन याद दिलाते हैं और कहते हैं फला दिन था, मैंने तुमसे कुछ खजूरें खरीदी थी, एक खजूर बिना किसी इजाजत के जो तुम्हारा माल था मैंने उठाकर खा लिया था। ऐ दुकान के मालिक, वो खजूर या तो तुम उसके पैसे ले लो या उस खजूर को मेरे लिए माफ कर दो ताकि अल्लाह मेरी इबादतें कबूल फरमा ले। वो दुकानदार ईमानदार इंसान था, दयानतदार इंसान था, दीनदार इंसान था। जैसे ही उसने इब्राहीम इब्ने अदहम की ये बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इब्राहीम इब्ने अदहम को गले से लगाया और उसने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, मैं उस एक खजूर को तुम्हारे लिए माफ करता हूँ और तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी नमाज में भी खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। रावी बयान करते हैं कि इब्राहीम इब्ने अदहम ने उस दुकानदार के लिए दुआ की, अल्लाह ने उसको वक्त का अब्दाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, नारे तकबीर। हजरात, एक खजूर इब्राहीम इब्ने अदहम बिना इजाजत खाते हैं तो उनकी नमाजों का खुशू खुजू, उनकी नमाजों की लज्जत चली जाती है। हमारा हाल ये है कि हम माल कमाते हुए ये सोचते भी नहीं है कि कहीं इसमें एक रुपया हलाल हराम का ना आ गया हो। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं होती, हमें सिर्फ माल चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, हराम का हो हलाल का हो, जिस तरह चाहे हमें मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, ऐसा ना करें। आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। आप रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, आप रसूलुल्लाह के दीन पर और उनके तरीके पर चलने वाले हैं। रसूलुल्लाह का तरीका ये नहीं था कि हम हलाल छोड़कर हराम की तरफ अपने भागने की कोशिश करें, हराम रिस्क हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने हमें हलाल तरीके से कमाने की सारी राहें बता दी है, हमें तिजारत का तरीका बताया है, हमें हर तरह से जायज कारोबार करने के तरीके बताए हैं। तो फिर हम हराम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आज हम दूसरे का माल, यतीमों का मिल जाए हम वो भी खा जाते हैं, बेवाओं का मिल जाए हम वो भी खा जाते हैं, सूद का मिल जाए हम वो भी खा जाते हैं, मस्जिद मदरसे का मिल जाए हम वो भी खा जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। आप ये ना सोचें कि आपसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, आपसे एक एक चवन्नी का हिसाब रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जरूर लेगा। उस वक्त आप कैसे हिसाब देंगे? आज चंद लोगों के सामने अगर हमारी कोई बुरी बात जाहिर हो जाए तो हम शर्मिंदगी के मारे पानी में डूबने की कोशिश करते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, रुसवाई महसूस करते हैं। जरा ये बताएं कि आज जो हमारे ऐब यहां छुपे हुए हैं, सारी दुनिया के सामने मैदान महशर में खोले जाए, उस वक्त हमारी शर्मिंदगी का क्या आलम होगा, कितनी रुसवाई होगी। यहाँ 4 आदमी जान जाएं तो हम उस गली से गुजरना छोड़ देते हैं कि इधर से जाऊंगा तो अभी कोई उस बात का जिक्र ना कर दे, बड़ी रुसवाई होगी। जरा उस दिन के बारे में सोचें जब मैदान महशर कायम होगा, जहां अगले पिछले यानी जब से दुनिया बनी है तब से लेकर कयामत तक जितने पैदा होने वाले हैं सारे लोग वहां जमा होंगे, उनके सामने आपकी बुराइयां जाहिर होगी। रब्बुल आलमीन आपसे एक चीज के बारे में पूछेगा तो बताइए उस वक्त हमारी रुसवाई का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम जो कुछ भी कमाएं हलाल तरीके से कमाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, वरना याद रखें अगर हराम का लुक्मा हमारी औलाद के पेट में जाएगा तो उसका असर दुनिया ही में हमें देखने को मिल जाए। इससे बचें। आखिरी बात, अगर हमने हलाल तरीके से कमाया
بالکل حلال طریقے سے. آپ نے جواب دیا رب العالمین میں نے جو کچھ بھی کمایا وہ حلال طریقے سے کمایا تھا، میں نے کبھی کوئی حرام کا سکہ اپنے مال میں نہیں آنے دیا. اس سوال میں آپ کامیاب ہوئے تو فوراً آپ سے دوسرا سوال ہوگا فیما اخرجہ، تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ حلال مال جو میں نے تم کو عطا فرمایا تھا اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ کیا حلال طریقے میں خرچ کر کے آئے ہو یا کسی حرام طریقے میں خرچ کر کے آئے ہو؟ اللہ نے آپ کو حلال رزق عطا فرمایا ہے کس لیے؟ تاکہ اس سے آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی پرورش کا انتظام کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، اپنے مدارس و مساجد پر خرچ کریں، یتیم بیواؤں کے ان کی امداد کریں، ان کی کفالت کرنے کی کوشش کریں، فقراء اور مساکین کی مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ حلال مال انہی چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا تھا. اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ان حلال سے کمائے ہوئے پیسوں کو انہی حلال طریقوں میں خرچ کیا ہے یا کسی حرام طریقے میں خرچ کر کے آئے ہو؟ اگر آپ نے اس کو کسی بھی حرام طریقے میں خرچ کیا ہوگا آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اور آج یہ صحیح ہے کہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ وہ کماتے تو حلال ہیں لیکن ان کا خرچ کہیں نہ کہیں حرام کاری میں ہو جایا کرتا ہے. ان کی حلال کی کمائی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ اس کو حرام میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جانے انجانے میں جانے کہاں اس حرام میں اس پیسے کو لٹا دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں اگر اللہ نے آپ کو حلال رزق عطا فرمایا ہے تو اس کو حلال میں ہی خرچ کرنے کی کوشش کریں، حرام سے بچانے کی. اور حرام کے طریقے ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ہیں، بے شمار حرام کے طریقے اور بہت معمولی حرام کے طریقے ہیں جسے ہم حرام بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی حرام طریقے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہیں. یہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس کی کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. یہ موبائل کا زمانہ ہے، ہم اس میں طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ان ناجائز چیزوں کو استعمال کے لیے اپنا ہی پیسہ لگاتے ہیں. تو یہ جو پیسہ آپ ناجائز موبائل میں لگا رہے ہیں کیا یہ حرام میں نہیں جا رہا ہے؟ یہ بھی حرام میں. ہمارے آس پاس کہیں نمائشیں لگ جائیں، کہیں میلے لگ جائیں اور اس میں حرام چیزوں کے بھی انتظام ہو تو ہمارے نوجوان اس میں بھی جا کر ٹکٹ لے کر نمائش میں حصہ لیا کرتے ہیں. یہ آپ کی حلال کی کمائی تھی جو حرام میں جا رہی ہے. یہ جو نہیں خرچ ہونا چاہیے تھی وہ حرام میں جا رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اگر اولاد ہماری حلال کی کمائی کو حرام میں اڑا رہی ہے تو اس کو روکنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن یہ جو سارا مال اگر آپ نے حرام طریقے سے کمایا، اپنے بھائی کا بھی مارا، اپنی بہن کا بھی مارا، اپنے پڑوسی کا بھی مارا، اپنی بستی والوں کا بھی مارا، غرض جس طرح سے بھی آپ کو حرام کمائی حاصل ہوئی، آپ نے کروڑوں جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. یہ یاد رکھیں قبر میں جب آپ کے اوپر عذاب ہوگا اس وقت یہ اولاد جس کے لیے آپ کروڑوں چھوڑ کر گئے ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کو بچانے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی. جس اولاد کے لیے آپ نے اپنے کالے بال سفید کیے ہوں گے وہ اولاد آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی. آپ کے اعمال ہوں گے جو قبر میں اگر اچھے ہوں گے تو آپ کے کام آئیں گے اور اگر برے ہوں گے تو قبر کے عذاب سے کوئی آپ جس اولاد کے لیے یہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ اولاد بھی کسی کے کام نہیں آتی ہے. کبھی بھی یہ یاد رکھیں آپ جب رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کو آسانی کے ساتھ حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. حرام کا نوالا اپنے لیے بھی حرام جانیں، اپنی اولاد کے لیے بھی حرام جانیں. لوگ حرام کا نوالا اپنی اولاد کو کھلا دیا کرتے ہیں اور جب وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے. ذرا یہ اس پر غور کرو کہ وہ بگڑا کیوں ہے؟ کہیں ہم نے اس کو حرام کا نوالا تو نہیں کھلایا ہے.
ہے, ہم نے کہیں اس کو غلط چیزوں کے بارے میں بتایا تو نہیں ہے, ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کسی کا مال چھین کر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. جب بگڑتی ہے تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے, اور جب ہم کھلا رہے ہوتے ہیں ہمیں اس وقت کسی چیز کا احساس بالکل نہیں. احساس پہلے ہونا چاہیے, بعد میں احساس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اولاد بگڑ گئی, اللہ توفیق دے تو وہ سدھر جائے, ورنہ سدھرے ہوئے بڑی مشکل, بگڑے ہوئے بڑی مشکل سے سدھر پاتے ہیں. اسی طرح وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا نام بھی زمانے کے اندر رسوا کر دیا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنی اولاد کو سنبھالیں, اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اپنا ہو, اپنا بھائی ہو, اپنا پڑوسی ہو, سب ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں. ہر آدمی دوسرے کا بھائی ہے, دوسرے کا دست و بازو ہے, ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں, جس طرح کی بھی مدد ہو, حلال رزق ہمارے پاس ہو تو ہم رزق سے بھی مدد کر سکتے ہیں. جس طرح چاہیں اپنے بھائی کی مدد کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے, ہماری آخرت بھی بہتر ہو. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یرموک کے موقع پر بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں میرے ایک رشتے کے بھائی شریک ہوئے تھے. مجھے ان کے بارے میں خبر نہیں مل رہی تھی کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے. میں ایک مشکیزے میں پانی لے کر ان کی تلاش میں نکلا, ان کو تلاشا. بہت تلاش کے بعد ایک جگہ میں نے ان کو زخمی حالت میں پایا. دیکھا ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, پیاس سے نڈھال ہے. میں نے کہا کہ 2 گھونٹ پانی پی لیجئے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ پیاسا وہ سامنے والا بھائی ہے جو زخم سے تڑپ رہا ہے, جاؤ اس کو پلا دو. وہ پانی لے کر اس صحابی کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیاسا وہ تیسرا والا ہے, جاؤ پہلے اس کو پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچے, وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں, دیکھو وہ العطش کی آواز لگا رہے ہیں, جاؤ پانی ان کو پلا دو. حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں جب میں اس چوتھے صحابی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی سانس رک چکی ہے, وہ انتقال کر گئے ہیں. میں فوراً بھاگ کر تیسرے والے کے پاس آیا کہ کم سے کم ان کو پانی پلا دوں. واپس آیا تو وہ بھی قضاء الہی سے انتقال کر گئے تھے. میں دوسرے کے پاس آیا ان کو پلا دوں, دیکھا وہ بھی انتقال کر چکے ہیں. پھر بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آیا, دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے اندر اپنے بھائی کے لیے محبت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے. ایک نے دوسرے کے لیے کہا, دوسرے نے تیسرے کے لیے کہا, تیسرے نے چوتھے کے لیے کہا. غرض کسی کو اپنی پرواہ نہیں ہے, پرواہ ہے تو اپنے پیاسے بھائی. ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم انہی صحابہ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا صرف نعرہ لگانا نہیں ہوتا, محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. وہ آپس میں بھائی ہیں تو ایسی محبت کا جذبہ ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سینے آپس میں ہی ایک دوسرے کے حسد اور بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ایک دوسرے کے بغض اور حسد سے بچانے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو رب العزت اسے معاف فرمائے. جو میں نے بیان کیا اس میں جو حق ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے, اور جو غلط ہو وہ میری طرف سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.